شیطان کے چور دروازوں میں سے ایک اہم چور دروازہ ہے غصے میں بے قابو ہو جانا۔ غصہ آنا فطری چیز ہے، لیکن غصے میں بے قابو ہو جانا غلط بات ہے، قابل مواخذہ ہے۔ غصے کے نقصانات بہت زیادہ ہیں۔ غصے ہی کے حالت میں تو آدمی قتل کرتا ہے، غصے ہی کے حالت میں تو آدمی طلاق دیتا ہے، غصے ہی کی حالت میں تو آدمی تعلقات کو توڑ لیتا ہے، غصے ہی کی حالت میں تو آدمی بد دعا دے دیتا ہے۔ اصل مالداری دل کی مالداری ہے کہ آدمی کے اندر اطمینان آ جائے، سکون پیدا ہو جائے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح بخاری کتاب الرقاق کتاب نمبر 81 حدیث نمبر 6446، لیس الغنا عن کثرت الارض ولکن الغنا غنى النفس۔ بہت زیادہ دھن دولت جمع کرنا یہ اصل مالداری نہیں ہے، اصل مالداری تو دل کی مالداری ہے، دل کا بے نیاز ہونا ہے۔ اور اگر ہم اور آپ اس پر غور کر لیں تو ہمارے لیے فائدہ ہے کہ ہمیشہ دنیاوی معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں اور دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھیں تو ہمیں سکون ملے گا۔ اگر ہم زیادہ کے چکر میں رہیں گے اور غلط طریقے اپنائیں گے تو ہمارا نقصان ہوگا۔ ذرا دیکھیے نیچے والے کو، اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں صحت دی ہے، ان سے اچھے ہیں جو بیمار ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم ایک وقت کی روٹی کھا رہے ہیں، کتنے کو وہ بھی نصیب نہیں ہے۔ تو ہمیں اللہ کی نعمت کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور جائز طریقے سے مال کمانے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یاد رکھیے دنیا چلی جانے والی ہے، چلی جانے والی ہے، ختم ہو جانے والی ہے، یہ تو ایک مسافر خانہ ہے۔ تو کیا کوئی مسافر جب وہ نکلتا ہے تو راستے میں گھر بناتا ہے؟ بالکل نہیں، بس وہ اپنے منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ اور ہماری منزل، ہم مسلمانوں کی منزل، ہم مومنوں کی منزل انشاءاللہ جنت ہے، تو ہمیں تیاری کرنی ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح بخاری کتاب الرقاق کتاب نمبر 81 حدیث نمبر 6416، کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل۔ تم دنیا میں زندگی گزارو گویا کہ تم مسافر ہو یا اجنبی ہو۔ اجنبی اسے کہتے ہیں جسے لوگ دیکھتے رہتے، یہ کون آدمی آ گیا، کہاں سے آ گیا، کہاں کا رہنے والا ہے۔ تو دنیا میں ایسی ہی زندگی گزاری جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا، صحیح بخاری کتاب الرقاق کتاب نمبر 81 باب نمبر 4 باب العمل وطولہ، ارتحلت الدنیا مدبرتن وارتحلت الآخرت مقبلتن۔ دنیا پیٹ پھیرے چلی جا رہی ہے اور آخرت منہ کھولے چلی آ رہی ہے۔ دونوں کے بال بچے ہیں، فکونوا من ابناء الاخرہ ولا تکونوا من ابناء الدنیا۔ لوگو آخرت کے بال بچے بن جاؤ، دنیا کے پٹھو مت بنو۔ فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَاب، کیونکہ آج عمل کرنے کا دن ہے، حساب و کتاب کا دن نہیں ہے۔ وَغَدًا حِسَابٌ وَلَا عَمل، اور کل یعنی آخرت میں حساب و کتاب کا دن ہے، عمل کرنے کا دن نہیں ہے۔ یاد رکھیے دنیا سے ہم کیسے جائیں گے؟ خالی ہاتھ چلے جائیں گے، کچھ بھی ساتھ لے کر نہیں جائیں گے، ہاں نیک اعمال ساتھ لے کر جائیں گے۔ کیا کیا دنیا سے صاحب اموال گئے، کیا کیا دنیا سے صاحب اموال گئے، دولت نہ گئی ساتھ، ناتفال گئے، پہنچا لحد تک تو آئے سب لوگ، ہمراہ اگر گئے تو اعمال گئے۔ نماز ہمارے ساتھ جاننے کے لیے تیار ہے، کیا ہم اور آپ اسے قبر میں لے جانے کے لیے تیار ہیں؟ روزہ ہمارے ساتھ قبر میں جانے کے لیے تیار ہے، کیا ہم اور آپ اسے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے تیار ہیں؟ صدقہ و خیرات قبر میں جانے کے لیے تیار ہے، کیا ہم اور آپ اسے لے جانے کے لیے تیار ہیں؟ لوگوں کے ساتھ احسان کرنا، اولاد کی صحیح تربیت کرنا، ماں باپ کا خیال رکھنا، لوگوں کے حقوق ادا کرنا، حقوق اللہ ادا کرنا، حقوق العباد ادا کرنا، کیا ہم اور آپ یہ تمام کام کرنے کے لیے تیار ہیں؟ یاد رکھیے یہی چیزیں ہیں جو ہمارے ساتھ جانے والی ہے۔ اگر ہم اور آپ نے تیاری کر لی ہے تو ہم خوش نصیب ہیں۔ اگر ہم اور آپ دنیا ہی میں مست ہیں، ایک وقت ایسا آ جائے گا جب موت کا جھٹکا لگے گا تو چاہیں گے یہ روح دوبارہ حاصل ہو جائے، زندگی دوبارہ مل جائے۔ چانس ملنے والا نہیں ہے، موقع ملنے والا نہیں ہے، بس ایک ہی مرتبہ موقع ملا ہوا ہے، اس لیے اس کو غنیمت جانا جائے۔ اور آدمی کو چاہیے اتنا ہی حاصل کرے جتنا اس کے لیے فائدہ مند ہے۔ اس کے لیے بہترین دعا یہی ہے،
سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 201، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے، آخرت میں بھی بھلائی دے، اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے۔ شیطان کے چور دروازوں میں سے ایک اہم چور دروازہ ہے ٹال مٹول تساہلی، ٹال مٹول کرنا اور سستی اور غفلت کا مظاہرہ کرنا، آج نہیں کل کریں گے۔ یہ شیطان کا سب سے بڑا حربہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہم میں سے ہر آدمی کو اس کا مشاہدہ ہوگا کہ جب کوئی نیکی کا کام کرنا چاہتے ہیں تو شیطان دل میں یہ ڈالتا ہے نہیں کل کر لیں گے۔ گناہوں سے توبہ استغفار کرنا چاہتے ہیں کل سے شروع کریں گے۔ کیوں ایسا؟ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ علامہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تلبیس ابلیس میں کہتے ہیں کتنے یہودیوں اور عیسائیوں کے دلوں میں اسلام کی محبت کا خیال آیا، لیکن شیطان اس کو بھٹکاتا رہا، ذرا اور تحقیق کر لو، ذرا اور تحقیق کر لو، ذرا اور جانچ لو، ذرا اور دیکھ لو، اس طرح ذرا اور میں دنیا سے رخصت ہو گئے اور اسلام قبول نہ کر سکے۔ وہ کہتے ہیں کتنے گناہگاروں کے دلوں میں توبہ استغفار کا خیال آیا، شیطان بہلاتا رہا، پھسلاتا رہا، ابھی جوانی ہے، عیش کر لیتے ہیں، بوڑھے ہونے کے بعد صحیح ہو جائیں گے۔ یہ جو تصور ہے بوڑھے ہونے کے بعد ایک حج کر لیں سارا پاپ دھل جائے گا، تو شیطان کیا کرتا ہے؟ ورغلاتے رہتا ہے، بہلاتے رہتا ہے، پھسلاتے رہتا ہے، آج نہیں بعد میں کر لیں گے، اور اس طریقے سے آدمی کی موت آ جاتی ہے۔ کتنے پڑھنے والے سبق کو پڑھنا چاہتے ہیں، یاد کرنا چاہتے ہیں، شیطان کہتا ہے ابھی تو وقت بہت زیادہ ہے، بعد میں کر لیں گے۔ کتنے ترقی کرنے والے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، شیطان نے اس کے حوصلے کو پست کر دیا ہے کہ تم یہ کام نہیں کر سکتے ہو، تم سے یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ہے نا ٹال مٹول ہماری زندگی میں، تساہلی، غفلت، سستی میں ہم پڑے ہوئے ہیں۔ آخر ایسا کیوں؟ کب تک ایسا ہوتا رہے گا؟ اس کا علاج کیا ہو سکتا ہے؟ کبھی ہم اور آپ نے غور کیا ہے؟ دور اندیشی سے کام لیں، آگے کا خیال رکھیں، جی ہمیں منزل تک جانا ہے، ہم تو ابھی مسافر ہیں، دنیا میں ہے، سفر میں ہے، ہمیں منزل تک پہنچنا ہے، آگے کیا انجام ہوگا اس کی تیاری کرنی ہے۔ وقت کی قدر کریں، یاد رکھیے ہاری ہوئی بازی جیتی جا سکتی ہے، کھوئی ہوئی دولت دوبارہ حاصل کی جا سکتی ہے، لیکن گیا ہوا وقت دوبارہ حاصل نہیں ہوتا۔ صدا دورہ دکھاتا نہیں، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں۔ وقت کیا ہے؟ تلوار کے مانند ہے، الوقت کالسیف ان لم تقطعہ یقطعک، وقت تلوار کے مانند ہے، اگر تم اسے نہیں کاٹو گے تو وہ وقت تم کو کاٹ دے گا، اگر اس کا استعمال نہیں کرو گے تو گھاٹے میں رہو گے۔ وقت چلا جائے گا، کسی کے لیے نہ رکا ہے نہ رکے گا، اس لیے ہمیں وقت کا استعمال کرنا ہے۔ سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لات چلے گا بنجارا، جتنی بھی چیزیں ہیں سب کچھ یہیں دھری کی دھری رہ جائے گی۔ اس لیے غفلت کو ختم کرنا ہے، سستی کو ختم کرنا ہے، اپنے اندر چستی پیدا کرنا ہے۔ ایک صحابی ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ صحیح بخاری کتاب الرقاق کتاب نمبر 81 حدیث نمبر 6416، اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، جب شام کر لو تو صبح کے انتظار میں نہ رہو، وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، اور جب صبح ہو جائے تو شام کے انتظار میں نہ رہو، آج اور کل کیوں؟ وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ، ارے ابھی صحت اللہ نے دی ہے، تیاری کر لو کب بیمار پڑ جاؤ گے، اللہ نے زندگی دی ہے، تیاری کر لو کب موت آ جائے گی۔ اس لیے جو لوگ عقل مند ہیں وہ موت کو یاد کرتے ہیں اور موت کے بعد کی تیاری کرتے ہیں، سب سے بڑے عقل مند یہی لوگ ہیں۔ یاد رکھیے نیکی کے کام میں آگے بڑھنا ہے، کیونکہ یہ جذبہ جو ہمارے دل میں پیدا ہوتا ہے اللہ کی طرف سے مہمان ہے، اس جذبے کی قدر کی جائے۔ صدقہ و خیرات کرنے کا خیال آیا، لیکن اگر ہم اور آپ نے اس جذبے کا خیال نہیں کیا تو نقصان میں رہیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے صحیح بخاری کتاب الزکاة کتاب نمبر 24 حدیث نمبر 1430، عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی اور فوراً گھر میں گھس گئے، پھر اس کے بعد فوراً آ گئے. اللہ کے رسول ایسا کیوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کنت خلفت فی البیت تبرا من الصدقۃ فکرہت ان ابیتہ فقسمتہ، میرے گھر میں صدقہ کا ایک سونا بچا ہوا تھا، سونے کا ایک ٹکڑا بچا ہوا تھا، میں پسند نہیں کرتا کہ میں رات گزار دوں اور وہ ٹکڑا میرے گھر میں رہے، اس لیے میں نے تقسیم کر دیا. جس وقت بھی، جہاں بھی، جیسے بھی دل میں کچھ بھی خیال آیا نیکی کرنے کا، فوراً کر گزریے، ورنہ شیطان بھٹکاتے رہے گا، بعد میں کر لیں گے، بعد میں کر لیں گے، لیکن بعد آنے والا نہیں ہے. نیکی کے کام میں آگے بڑھنا ہے، کیونکہ قرآن میں کہا گیا سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 148 فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کام میں آگے بڑھو. ففروا الی اللہ سورہ زاریات سورہ نمبر 51 آیت نمبر 50 کہ اللہ کی طرف بھاگتے ہوئے جاؤ. توبہ استغفار کا خیال آیا ہے، توبہ کرنا ہے، گناہ کر لیا ہے، فوراً توبہ استغفار کرو، نہ جانے کب موت آ جائے. کس کے پاس یہ چیز موجود ہے کہ وہ زندہ رہے گا، بوڑھے ہونے تک موجود بھی رہے گا؟ کس کے پاس یہ چیز موجود ہے اور یہ لکھی ہوئی ہے کہ بوڑھے ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ اسے نیک عمل کی توفیق بھی دے دے گا؟ اسی لیے کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں، کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں، جب بڑھاپا آ گیا کچھ بات بن پڑتی نہیں. بوڑھے ہونے کے بعد کیا کر پائیں گے؟ کچھ بھی نہیں ہو پائے گا. اسی لیے جس وقت جو موقع ملا ہوا ہے، جیسا ملا ہوا ہے، آدمی کو چاہیے فوراً نیکی کے کام کر لے تاکہ اس کے لیے فائدہ ہو جائے. ہمارے اندر سستی ہے، کاہلی ہے، غفلت ہے. ایسا کیوں ہے؟ ختم کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ صبح جلدی بیدار ہو جائیں. اگر ہم اور آپ صبح جلدی بیدار ہوتے ہیں تو ہماری سستی ختم ہو جائے گی. لیکن اگر ہماری صبح سورج چڑھنے کے بعد ہو، 10 بجے ہو، 11 بجے ہو، 12 بجے ہو، تو ہم تو اور سست ہو جائیں گے، کیونکہ شیطان کو کان میں پیشاب کرنے کا موقع مل جاتا ہے. اگر ہماری فجر کی نماز غائب ہو گئی تو شیطان کو موقع مل گیا. افسوس ہے، تعجب کی بات ہے، ہمیں فجر کی نماز کے لیے وقت نہیں ملتا. کس قدر تم پہ گرا صبح کی بیداری ہے، کس قدر تم پہ گرا صبح کی بیداری ہے. ہم سے کب پیار ہے؟ ہاں، نیند تمہیں پیاری ہے. اور خاص طور پہ فجر کے وقت جو ہے نا، شیطان بہت اچھے طریقے سے آتا ہے اور ہماری مالش کرتا ہے، سستی اور طاری ہو جاتی ہے، غفلت میں ہم پڑے ہوئے ہوتے ہیں. اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ ہماری سستی ختم ہو جائے، ہم چست ہو جائیں، خوش دل ہو جائیں، خوش و خرم ہو جائیں، سستی ختم ہو جائے، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم صبح جلدی بیدار ہوں. کیونکہ شیطان نے ہمارے لیے 3 گرہیں لگا کر رکھی ہوئی ہے. جب ہم سو جاتے ہیں تو اس گرہ کو کھولنا ہے، نہیں کھولیں گے تو ہم چست نہیں ہو سکتے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح بخاری کتاب بدل خلق کتاب نمبر 59 باب نمبر 11 حدیث نمبر 3269، جب آدمی سو جاتا ہے تو شیطان اس کے پاس آتا ہے. یاقد الشیطان علی قافیۃ راس احدکم اذا هو نام 3 عقد، تو شیطان 3 گرہیں لگاتا ہے اور ہر گرہ لگاتے وقت یہ کہتا علیک لیل طویل فرقت، علیک لیل طویل فرقت. کیا کہتا ہے؟ رات بڑی لمبی ہے، رات بڑی لمبی ہے، سوتا رہا سوتا رہا. آدمی اگر اٹھ جاتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، وضو کرتا ہے تو دوسری گرہیں کھل جاتی ہے، اور جب نماز پڑھتا ہے تو تینوں گرہیں کھل جاتی ہیں. اب غور کیجئے، اگر ہماری فجر کی نماز غائب ہو گئی تو تینوں گرہیں ہمارے لیے بندے ہوئے ہیں. کیا ہوگا؟ کب کھولیں گے؟ اگر کوئی آدمی ایسا کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تو اس کے لیے کیا ہے؟ فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ، تو وہ چست، خوش دل اور تازہ دم ہو جاتا ہے. وَإِلَّا أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسْلَانٌ، ورنہ وہ سستی اور کاہلی میں مبتلا رہتا ہے، سست رہتا ہے، پورے دن سستی نظر آتا ہے. اور نبی نے تو یہاں تک کہا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ایک آدمی فجر کی نماز سورج کے طلوع ہونے کے بعد پڑھتا ہے، صبح کے لیے نہیں اٹھتا، فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھتا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ صحیح بخاری کتاب بدل خلق کتاب نمبر 59 باب نمبر 11 حدیث نمبر 3270،
ذاک رجل بال الشیطان فی اذنیہ، یہ وہ آدمی ہے کہ شیطان اس کے کانوں میں پیشاب کر رہا ہے۔ غور کیجئے، غور کیجئے، ہم اور آپ شیطان کو کان میں پیشاب کرنے کا کیا موقع دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں؟ اگر ہم میں سے کوئی آدمی سستی کرتا ہے، کاہلی کرتا ہے، غفلت میں پڑا ہوا ہے، فجر کی نماز ادا نہیں کرتا، تو وہ شیطان کو کان میں پیشاب کرنے کا موقع دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں جلدی اٹھنا ہے، صبح جلدی اٹھنا ہے، فجر کی نماز کا اہتمام کرنا ہے۔ شیطان کے چور دروازوں میں سے ایک اہم دروازہ ہے اور ایک بڑا دروازہ ہے۔ شیطان جب وہ کام کر لیتا ہے تو شیطانوں کا سردار ابلیس گلے لگا لیتا ہے۔ شاید کہ آپ لوگ پہنچ گئے ہوں گے جو بات میں بتلانے جا رہا ہوں۔ ایک اہم کام شیطان کر لیتا ہے تو تمام شیطانوں میں بڑا ہو جاتا ہے اور ابلیس اسے گلے لگا لیتا ہے۔ جی ہاں، میاں بیوی کے درمیان جدائی پیدا کرنا شیطان کا سب سے بڑا حربہ ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر کس طریقے سے شیطان کو موقع مل رہا ہے اور آئے دن طلاق کی شرحیں زیادہ ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اور آپ لوگ بھی میری بات سے اتفاق کریں گے، میاں بیوی کے درمیان کس گھر میں زیادہ جھگڑے ہوتے ہیں؟ بات بات پر جھگڑے ہو رہے ہیں؟ کس گھر میں زیادہ اختلافات ہوتے ہیں؟ جی ہاں، میرے جواب سے آپ بھی اتفاق رکھیں گے، جہاں دینداری کم ہو، جس گھر کے اندر اللہ کے حقوق کو پامال کیا جا رہا ہو، جس گھر کے اندر میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق ادا نہ کرتے ہوں، جس گھر کے اندر اختلاط مرد و زن ہو، عورت اور مرد کا ایک دوسرے سے ملنا جلنا ہو، عورتوں کا باہر نکلنا ہو، یوں ہی ٹہلنا ہو، اسی طریقے سے جس گھر کے اندر میاں بیوی شک کے دائرے میں رہتے ہوں، ایک دوسرے کے اوپر سے بھروسہ اٹھ چکا ہو، وفاداری نام کی کوئی چیز نہ ہو، خیانت نام کی چیز پائی جاتی ہو، تو اس گھر کا کیا ہوگا؟ وہ گھر تو جہنم ہے، جہنم سے بھی بدتر ہے۔ آئے دن جھگڑے ہوتے رہتے ہیں۔ اس لیے شیطان خوش ہو جاتا ہے، ابلیس خوش ہو جاتا ہے اور اس شیطان کو بلا کر کہتا ہے، ہر شام ابلیس جو ہے اپنی مجلسیں لگاتا ہے اور سب سے پوچھتا ہے، تو نے کیا کیا، تو نے کیا کیا، تو نے کیا کیا؟ تو سبھی لوگ بتاتے ہیں، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا۔ صحیح مسلم کتاب صلاۃ المنافقین، کتاب نمبر 50، باب نمبر 16، باب تحریص الشیطان، حدیث نمبر 2813، ان ابلیس یضع عرشہ علی الماء فیبس سرایاہ، کہ ابلیس اپنا عرش پانی پر لگاتا ہے اور اپنی ذریت کو، اپنے چیلے چپاٹے کو بھیجتا ہے، آ کر کہتا ہے فعلت کذا و کذا، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا۔ تو ابلیس کہتا ما صنعت شیئا، تو نے کچھ بھی نہیں کیا۔ یہاں تک کہ ایک شیطان آ کر یہ کہتا ہے ما ترکتہ حتی فرقت بینہ و بین امرأتہ، کہ میں ایک آدمی کے پیچھے اس وقت تک لگا رہا جب تک اس کے اور اس کے بیوی کے درمیان جدائی نہ کروا دیا۔ تو ابلیس کیا کرتا ہے؟ تو ابلیس کیا کرتا ہے؟ فیدنیہ منہ، اپنے سے قریب کرتا ہے اور کہتا ہے نعم انت، شاباش، تم نے ہی تو کام کیا، کمال کے ہو، کیا کمال کر دیا۔ یہاں تک کہ ابلیس فیلتزمہ، اس کو گلے لگا لیتا ہے۔ محترم خواتین و حضرات، اس کا علاج کیا ہے؟ حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں میں دینداری کا ماحول پیدا کریں، دینداری کو لائیں، اختلاط مرد و زن نہ ہو، میاں بیوی ایک دوسرے پر بھروسہ کریں، ناجائز شک و شبہات میں نہ رہیں، وفاداری کا ثبوت دیں، خیانت نہ کریں، دونوں ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں۔ جب تک ایسا نہیں ہوگا وہ گھر جہنم بنا رہے گا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے بہترین آدمی تو وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سنن الترمذی کتاب المناقب کتاب نمبر 46، حدیث نمبر 3895۔ اسی طرح بہترین بیوی تو وہ ہے کہ جب شوہر حکم دے تو وہ کرے، پھر اسی طرح جب شوہر اسے دیکھے تو وہ خوش ہو جائے اور وہ اپنے شوہر کی جائز چیز میں مخالفت نہ کرے۔ سنن نسائی کتاب النکاح کتاب نمبر 26، حدیث نمبر 3231۔ شیطان کے چور دروازوں میں سے ایک اہم چور دروازہ ہے، ہمیں اس کا خیال بھی نہیں ہے، وہ ہے فضول خرچی
اور ایک ہے کنجوسی. اللہ کی نافرمانی میں خرچ کرنا فضول خرچی ہے. طاقت نہ ہونے کے باوجود بھی مہنگے موبائل کا استعمال کرنا فضول خرچی ہے. طاقت نہ ہونے کے باوجود بھی گھروں کو اچھے طریقے سے سجانا فضول خرچی ہے. اور شادی بیاہ میں تو فضول خرچی ہم دیکھ ہی رہے ہیں, رسم و رواج میں فضول خرچی ہم دیکھ ہی رہے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں, فضول خرچی کرنے والے کس کے بھائی ہیں؟ فضول خرچی کرنے والے کس کے بھائی ہیں؟ فضول خرچی کرنے والے, اللہ نے کہا سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 26 اور آیت نمبر 27, وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا. فضول خرچ نہ بنو. فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں, اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے. اسی طرح کچھ لوگ کنجوسی کرتے ہیں, جہاں خرچ کرنا چاہیے وہاں بھی نہیں خرچ کرتے, اس لیے کچھ لوگ مشہور ہو جاتے ہیں کہ یہ مکھی چوس ہے. اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کرتے, بال بچوں پر بھی خرچ نہیں کرتے, صدقہ و خیرات بھی نہیں کرتے. شیطان ڈراتا رہتا ہے, گھبراتا ہے اس کو, اس کے دل میں یہ وسوسہ پیدا کرتا ہے, مال دو گے غریب ہو جاؤ گے. الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء, سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 268. اس لیے ہم اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ میانہ روی اختیار کرنا ہے. رحمان کے بندے بیچ والے راستے پر چلتے ہیں, نہ فضول خرچ ہے نہ کنجوس ہیں. والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما, سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 67, کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ کنجوسی سے کام لیتے ہیں, بلکہ بیچ والا راستہ اختیار کرتے ہیں. یاد رکھیے, ہم اور آپ اگر اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے تو اللہ ہمارے اوپر خرچ کرے گا. کون ہے ہم میں سے جو نہیں چاہتا کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے؟ اگر ہم اور آپ خرچ کرتے ہیں تو فرشتے ہمارے لیے دعا کرتے ہیں, اور اگر اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے تو فرشتے ہمارے لیے بد دعا کرتے ہیں. کوئی بھی آدمی ایسا نہیں ہے جو فرشتے کی بد دعا لے. ہم میں کا ہر آدمی چاہتا ہے کہ فرشتے ہمیں دعا دے. اسی لیے آیا صحیح بخاری کتاب الزکاة کتاب نمبر 24 حدیث نمبر 1442 کہ ہر صبح فرشتہ کہتا ہے اللہم آت منفقا خلفا, اے اللہ یہ لوگ خرچ کر رہے ہیں اسے زیادہ دے. اے اللہ اللہم آت ممسکا تلفا, یہ لوگ خرچ نہیں کر رہے ہیں اس کے مال کو برباد کر دے. اسی لیے ہمیں اور آپ کو بیچ والا راستہ اختیار کرنا ہے. میں نے اپنی تقریر کے دوران چند باتیں آپ کے سامنے رکھی. شکوک و شبہات شیطان پیدا کرتا ہے, غصے میں ہمیں بے قابو کر دیتا ہے. اسی طریقے سے دنیا اور مال کی محبت زیادہ ہو جاتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں. تساہلی ہے, غفلت ہے, میاں بیوی کے درمیان جدائی ہے. اسی طریقے سے فضول خرچی ہے, اسراف ہے, کنجوسی ہے. یاد رکھیے, اگر ہم اور آپ ایمان میں پکے ہیں, اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں, توبہ استغفار کرتے ہیں, معوذتین کا اہتمام کرتے ہیں, سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں, آیت الکرسی پڑھتے ہیں, سورہ فلق سورہ ناس کا اہتمام کرتے ہیں, تو شیطان ہم سے دور بھاگ جاتا ہے. زکوٰۃ کا ادا کرنا ہر صاحب نصاب مسلمان پر فرض ہے.